ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیو، روز کی طرح پھر میں آپ کے درمیان آج درخشاں اردو کا سبق نمبر 22 لے کر آ گیا ہوں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک پڑھانے والا ہوں، اور آج کے سبق کا نام کیا ہے؟ عارف کی موت پر مرثیہ۔ سمجھے؟ عارف کی موت پر مرثیہ ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ غالب۔ کس نے لکھا ہے؟ عارف کی موت پر مرثیہ کس نے لکھا ہے؟ غالب نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ غالب نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مرثیہ کسے کہتے ہیں اس کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ آبجیکٹو امتحان میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے، تو مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جو رسا سے نکلا ہے۔ کس سے؟ رسا سے نکلا ہے۔ رسا، جو لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں مرنے والے پر رونا۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ مرنے والے پر رونا۔ ٹھیک ہے، رنج و غم کرنا، مرنے والے پر رونا، اور دوسرا رنج و غم کرنا۔ مرثیہ غزل کی حیت کا ہوتا ہے، یعنی مرثیہ غزل کی طرح ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ غزل کی طرح ہوتا ہے۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اس کو رسائی نظم کہتے ہیں۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رسائی نظم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رسائی نظم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں مرنے والوں کی خوبی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، یعنی رسائی نظم میں مرنے والوں کی خوبی کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کا اثر دوسرے پر پڑے۔ یعنی اس طرح اس نظم کے اندر مرنے والی کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اثر جو ہے دوسرے کو پڑے۔ سمجھے؟ کہ موت کی تیاری کرے، موت کے ڈر سے موت کی کیا کرے؟ تیاری کرے۔ ٹھیک، ایسے نظم میں غم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یعنی مرثیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غم کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ اسد اللہ غالب کیا لکھے ہیں؟ مرثیہ لکھے ہیں اپنے عارف کی موت پر۔ ٹھیک ہے، کس کی موت پر؟ عارف کی موت پر۔ اب اسد اللہ غالب کے بارے میں کچھ بتا دینا چاہتے ہیں کہ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ اسد اللہ خاں تھا۔ کیا نام تھا؟ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ اسد اللہ خاں تھا۔ ٹھیک ہے، اور مرزا نوشہ لقب تھا۔ مرزا نوشہ کیا تھا؟ لقب تھا۔ لقب بتائے تھے کہ لقب وہ اسم ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے عوام کی طرف سے دیا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مرزا نوشہ کیا تھا؟ لقب تھا۔ مرزا نوشہ کیا تھا؟ لقب تھا۔ ٹھیک ہے، نجم الدولہ دبیر الملک جنگ شاہی، یہ خطاب تھا۔ یہ کیا تھا؟ خطاب تھا۔ خطاب بھی بتائے تھے۔ اس دونوں پوائنٹ کو اچھے سے یاد کریے، آپ کا فکس ہے کہ 2 نمبر پکا ہے۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کسی خاص وصف کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے عوام کی طرف کیا نام ہے دیا گیا ہو، اسے لقب بولتے ہیں۔ اور خطاب بولتے ہیں کسی خاص وصف اور اچھائی کی وجہ سے سرکار کی طرف سے دیا گیا ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غالب 1797 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1797 میں پیدا ہوئے۔ غالب کے آباء و اجداد، غالب کے باپ دادا کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے۔ غالب کے باپ دادا کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ آصف الدولہ کے عہد میں، یعنی آصف الدولہ، عہد بولتے ہیں زمانہ کو۔ عہد کس کو بولتے ہیں؟ زمانہ کو۔ عہد کس کو بول دیں گے؟ زمانہ کو۔ ٹھیک ہے، تو آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے اور وہاں سے حیدرآباد آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ وہاں سے آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے اور لکھنؤ سے کہاں آ گئے؟ حیدرآباد آ گئے۔ ٹھیک ہے، حیدرآباد میں 1802 میں، کب؟ 1802 میں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ یعنی آصف الدولہ کے زمانے، آصف الدولہ جو بادشاہ گزرا ہے اس کے وقت میں، اس کے کال میں حیدرآباد آئے، وہاں سے لکھنؤ آئے، لکھنؤ سے حیدرآباد گئے، اور حیدرآباد میں ایک معرکے میں، ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب جو ان کے آباء و اجداد میں سے جو اس کے دادا جو شہید ہوئے، اس وقت غالب کی عمر کیا تھی؟ 5 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی تھی۔ غالب چچا کی سرپرستی میں پرورش پائی ہے۔ کس کی سرپرستی میں؟ چچا کی سرپرستی میں پرورش پائی ہے۔
ان کا نام، چچا کا نام جن کی سرپرستی میں کیا نام ہے غالب کیا نام ہے پرورش پائی ہے، ان کا نام نصر اللہ بیگ تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ نصر اللہ بیگ۔ غالب کی وفات 1869 میں ہوئی، 1869 میں کب ہوئی ہے؟ 1869 میں ہوئی ہے۔ شامل نصاب، یعنی شامل نصاب بولتے ہیں پاٹیچریا کو، کیریکولم کو، سمجھے، سلیبس کو بولتے ہیں۔ تو شامل نصاب مرثیہ عارف کی موت پر یہ شامل نصاب مرثیہ عارف کی موت اپنے بھانجا زین العابدین کی موت پر لکھا ہے۔ عارف کی موت پر اپنے بھانجا زین العابدین کی موت پر لکھا ہے، یعنی غالب اپنے بھانجا کس کے پر لکھا ہے؟ زین العابدین پر لکھا ہے۔ کس پر لکھا ہے؟ زین العابدین پر۔ شامل نصاب مرثیہ عارف کی موت اپنے بھانجا زین العابدین پر لکھا ہے۔ کس پر لکھا ہے؟ اپنے بھانجا زین العابدین پر لکھا ہے، ٹھیک ہے، زین العابدین کی موت پر لکھا ہے۔ غالب کے بھانجا کا نام کیا تھا؟ زین العابدین تھا۔ کیا نام تھا؟ زین العابدین تھا۔ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی، یعنی مرثیہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اس میں سے غالب نے 8 لکھی ہیں، جیسے چہرہ، سرائے، رخصت آمد، جنگ، شہادت بین۔ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی کتنی ہیں؟ 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بتا دیے، ساری چیز بتا دیے۔ اب اس کا مختصر طور پر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عارف کی موت پر جو مرثیہ لکھا گیا ہے وہ کون لکھے؟ مرزا غالب لکھے۔ مرزا غالب کا نام کیا تھا؟ پہلے مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے نکلا ہے۔ مرثیہ کے جس کے معنی آتے ہیں مرنے والے پر رونا، اظہار و غم کرنا، سمجھے۔ مرثیہ غزل کی طرح ہوتا ہے، جس نظم پر جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اس کو رسائی نظم کہتے ہیں۔ جس کی جو نظم کسی موت پر کہی جاتی ہے کسی کے، اسے رسائی نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مرنے والوں کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے موت کا اثر دوسرے پر، ایسے نظم میں غم کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نظم میں اس وجہ سے نظم لکھی جاتی ہے کہ اس کے موت کا اثر دوسرے پر ہو، ٹھیک ہے۔ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ غالب تھا، ٹھیک ہے۔ اور خطاب لقب کیا تھا؟ مرزا نوشہ لقب تھا، اور خطاب کیا تھا؟ نجم الدولہ دبیر الملک تھا، جنگ شاہی خطاب تھا۔ غالب 1797 میں پیدا ہوئے۔ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ آصف الدولہ کے عہدے میں لکھنؤ سے آئے تھے، ٹھیک ہے، لکھنؤ سے آئے اور حیدرآباد چلے گئے، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد میں 1802 میں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ غالب کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی۔ غالب کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ ان کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا۔ غالب کی وفات کتنے میں ہوئی ہے؟ 1869 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ شامل نصاب مرثیہ جو عارف کی موت پر لکھا گیا ہے، ان کے بھانجا غالب نے اپنے بھانجا زین العابدین کے نام پر لکھا ہے، اور اجزائے ترکیبی 8 بتایا گیا ہے۔ پھر آپ کو اب مختصر جو ترین سوال، جو اہم سوال ہے، مختصر ترین میں اس کو ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو مرزا غالب کے بارے میں اور عارف کی موت پر کچھ اہم باتیں بتایا تھا، اور اس کے متعلق پھر آپ کو سوال جو اہم امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، یہیں سے پوچھا جاتا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو غالب کا پورا نام اسعد اللہ غالب تھا۔ کیا تھا؟ اسعد اللہ غالب تھا۔ غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ یعنی زیر سایہ کہتے ہیں نگرانی میں، کس کے نگرانی میں ہوئی؟ تو غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کی نگرانی میں ہوئی، ان کے چچا نصر اللہ بیگ کی نگرانی میں ہوئی۔ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ غالب کے جو والد کا نام، ابو کا نام کیا تھا؟ تو غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ خاں بیگ تھا۔ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ خاں بیگ تھا۔ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی شخصی مرثیہ پوچھ رہے ہیں کہ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی بھی شخص کی موت پر مرثیہ کہا جاتا ہے اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شخص کی موت پر مرثیہ جو کہا جاتا ہے اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔
غالب کی وفات کب ہوئی؟ غالب کی جو وفات ہوئی تھی کب ہوئی تھی؟ وہ 1869 میں ہوئی تھی۔ کب؟ 1869 میں، ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1797 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1797 میں ہوئی تھی۔ پھر ساتواں سوال ہے کہ غالب کے آباء و اجداد، یعنی غالب کے جو باپ دادا ہیں وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو غالب کے آباء و اجداد جو ہیں ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ غالب پہلے تخلص کیا استعمال کرتے تھے اور بعد میں کیا؟ دو سوال، ایک سوال کے اندر دو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ غالب پہلے تخلص کیا استعمال کرتے تھے اور بعد میں کیا؟ تخلص آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ تخلص کسے کہتے ہیں۔ شاعر اپنے شعر کے آخر میں جو مختصر نام استعمال کرتا ہے، جو عرفی نام سمجھ لیجئے استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غالب جو تخلص پہلے اسد استعمال کرتے تھے، کیا استعمال کرتے تھے؟ اسد استعمال کرتے تھے، بعد میں غالب استعمال کرنے لگے، بعد میں غالب استعمال کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ عارف کی موت پر کس نے مرثیہ لکھا ہے؟ عارف کی موت کے انتقال پر کس نے مرثیہ لکھا ہے؟ تو عارف کی موت پر غالب نے مرثیہ لکھا ہے۔ کس نے مرثیہ لکھا ہے؟ غالب نے۔ عارف کی موت پر غالب نے مرثیہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو نظم کسی کی موت پر جو کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ تو آج کا بہت امپورٹنٹ سوال تھا، آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کریے گا۔ اور اگر کوئی پریشانی ہو تو میرا ٹیلی گرام چینل ہے ایم اے رحمانی آن لائن کلاسز پہ، اور آپ اس پر جڑ سکتے ہیں۔ اور اپنے دوستوں کے درمیان ویڈیو کو شیئر کریے، لائک کیجیے۔ اور آپ کو اگر میری کلاس ساری دیکھنی ہے تو پلے لسٹ بنا ہوا ہے، کلاس بائی کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گرامر کا کلاس ہو یا اردو درخشاں کا ہو، اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔